جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں شان رمضان 2026 میں سید اقرار الحسن صاحب جناب خوش آمدید. شان افطار میں باقاعدہ خوش آمدید. الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو گیا. زندہ باد. اور بتائیے اب تک تو خیر ابھی تو بالکل ہی ابتدا ہے لیکن اب تک ٹھیک جا رہے ہیں معاملات رمضان؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. ابھی تو ظاہر وہ مومنٹم بننا شروع ہوگا ٹرانسمیشن کا بھی اور روزوں کا بھی اور سحر و افطار کا بھی انشاءاللہ. لیکن آپ کو اوور آل سیٹ کی فیل اور یہ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہر بار لگتا ہے کہ یہ پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ. ابھی ہم صبح جب سحری کی ٹرانسمیشن میں تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت وائڈ بہت براڈ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ کلرفل اور زیادہ انرجیٹک ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ ایسی رہے انشاءاللہ. جس طرح ہم نے آپ سے عرض کیا تھا ناظرین بریک سے پہلے کہ ہم نے اس سیگمنٹ کو دوبارہ بحال کیا ہے کہ جس میں ہم بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کی باتیں ایسی باتیں جو کہ مجھے اور آپ کو ہمارا طرز زندگی ہمارا لائف سٹائل بہتر کرنے میں رمضان کو ڈسپلن کرنے میں بہت مدد دے سکتے ہیں. آغا صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ کل وہ ہوں گے اور ڈاکٹر عائشہ ہمارے درمیان ہیں. آپ سب کے جانے مانے چہرے ہیں اور آپ ان سے ٹپس سنتے رہتے ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے زحمت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت زیادہ. اور ٹھیک ہے آپ دونوں کو بلکہ شکریہ. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ الحمدللہ. زبردست. اچھا ابھی ظاہر لوگوں کے جو سوالات بہت سارے آئے بھی آنا شروع میں ان کو ہم باقاعدہ شامل کریں گے لیکن آج چونکہ ہماری پہلی نشست ہے تو مجھے یہ بتائیے گا سارا سال سب لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ڈائٹ مینٹین نہیں ہو رہی ویٹ مینٹین نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. رمضان کے باقی تو فوائد ہیں ہی روحانی اور وہ تو اس اعتبار سے بھی بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ آپ 10-12 گھنٹے تو ویسے ہی کچھ کھا پی نہیں رہے تو اگلے 1-2 گھنٹے میں اس سب کا بیڑا غرق کرنے کے بجائے اس کو تھوڑا سا اچھا مینیج کر لیں تو پورا آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی ہو سکتا ہے. بہت اچھا ہیلدی ہو سکتا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں نا کہ وہ دل بھی کسی ضد پہ اڑا ہے بچے کی طرح یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. ہاں اوہ اب ہم دل کو مینیج کر لیں ٹھیک ہے تو دماغ کے حساب سے چلیں. اب پورا سال اتنے ٹی وی شوز پہ اتنے لیکچرز پہ اور اتنی ساری چیزوں پہ ہم بتاتے رہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو ہمارا تو مذہب کتنے 100 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے ہم تو کر رہے ہیں فاسٹنگ کر نہیں رہے لیکن الحمدللہ ہمیں یہ موقع مل چکا ہے. ہماری باڈی آٹومیٹیکلی اتنا اچھا ڈیٹاکس کر رہی ہے سارے ٹاکسنز جو ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی نکل جائیں گے. لیکن جب ہمارے سامنے پھر اذان ہوگی اور ہمارے سامنے سارے لوازمات ہوں گے تو ہم ایک سسٹم سے ایک پیٹرن کے ساتھ چلیں اور وہ جو ہم نے اپنے معدے کو ایک سکون دیا ہوا ہے 12 گھنٹے اور اس طریقے سے آرام دیا ہوا ہے ڈفرینٹ ممالک کے ڈفرینٹ گھنٹے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے لے کے چلیں. پہلے پانی ہے کھجور ہے دعا ہے اور صبر سے چلیں. اس کو ایک دم تلن اور فرائیڈ چیزوں کے ساتھ ہی نہ سٹارٹ کر لیں. اب وہ معدے کو آپ نے ایک ریلیکس دیا اب وہ آرام سے ہے اس کے اوپر آپ نے گاوا بول دیا بالکل ہی ایک بوم بلاسٹ کر دیا تو وہ بیچارہ بھی تلوالا ہی جائے گا نا. آپ سب سے بیڈ چیزوں کو فرسٹ میں نہ لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ کہتے ہیں یار 30 دن روزانہ روزہ رکھے روزانہ 12 گھنٹے کچھ نہیں کھایا اور وزن بڑھ گیا یہ کیا ہو گیا یار؟ ہاں وہ اس لیے ہو گیا کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم تو جی بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں کہ ہم 12 گھنٹے نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم نے کھانا ہے تو بہت زیادہ کھانا ہے. اگر ویٹ لاس کی طرف جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مہینہ تو ہم پہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ ہم سے پہلی قوموں پہ بھی کیا گیا تھا تو یہ تو ایک فرض عبادت ہے ہمیں کرنی ہے. یہ ویٹ لاس کا مہینہ نہیں ہے لیکن ویٹ لاس اگر کوئی کرنا چاہے اس مہینے میں تو وہ کیلوریز میں آپ ڈیفیشنسی میں جاتے ہیں نا کیلورک ڈیفیسٹ میں جاتے ہیں تب ہوتا ہے. بالفرض ایک انسان نارمل دنوں کے اندر ایک چپاتی دوپہر میں لے رہا تھا ایک رات میں لے رہا تھا صبح اس نے کوئی دلیا لے لیا یا ٹوسٹ لے لیا انڈا لے لیا یہ اس نارمل روٹین تھی اور ہفتے میں ایک دفعہ جی بیوی بچوں کے ساتھ آپ نے باہر کھا لیا ایک نارمل انسان کی روٹین ہے 2 چپاتی ہو گئی. لیکن اس مہینے کے اندر پکوڑے سموسے پیزا اس کے بعد پھپھو کے گھر دعوت اس کے بعد جو ہے صبح ربڑی بھی ایڈ کریں ربڑی صبح دہی ہو گئی اور پراٹھے تو یہ نارمل تو اس کی روٹین نہیں تھی نا تو کیلوریز تو ایکسٹرا ہو گئیں تو پھر ویٹ لاس کیسے ہوگا جو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے وہ تو ایکسٹرا کیلوریز آ گئی نا. سموسے پکوڑوں کا ہاں متبادل ہے نا یہ نہیں دیکھیے بھوک تو لگی ہوئی ہے نا آپ کو بہت زیادہ بالکل اور پھر یہ بھی ہے کہ دسترخوان جب لگتا ہے تو اس پہ پکوڑے بھی ہیں سموسے بھی ہیں چاٹ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات ہیں تو یا تو اس کا کوئی ایسا صحت مند متبادل کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل ہو سکتی ہیں. اچھا ہمارا جو برین ہے نا اس کو یہ پتہ نہیں چلتا جب بھوک کے سگنلز جاتے ہیں کہ ہم نے لکوڈ کا انٹیک کیا ہے یا کھانے کا کیا ہے. آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں آپ لکوڈ کا انٹیک کر لیں ہمارے برین میں سگنلز چلے جاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہے. 4 گلاس پانی پی لیں آپ 4 گلاس آپ پانی پی نہیں کر سکتے تو 3 گلاس بھی پی لیں
لیکن اس کو کولڈ ڈرنکس کے ساتھ اور چائے کافی کے ساتھ نہ ڈیمیج کریں. کیفین کا انٹیک منیمل رکھیں, شربت بھی بہت زیادہ, شوگری ڈرنک, نیبو پانی آپ نے لے لیا, ٹھیک ہے, آپ ناریل کا پانی لے لیں, کھجور لے لیں, اور اس کے بعد فروٹ چاٹ. ایک دن ایک چیز کو لے کے چلیں, یہ نہیں ہے کہ تلن آئٹمس آپ نے ختم کرنے. ایک دن چنا چاٹ, ایک دن فروٹ چاٹ رکھ لیں, ایک دن دہی رکھ لیں. اور فرائیڈ آئٹمس بھی کتنے سارے ویرائٹی میں ہوتے ہیں, تو ایک دن سموسے ہو گئے, ایک دن پکوڑے ہو گئے, ایک دن پیزا ہو گیا, ایک دن برگر ہو گیا. اس میں یہ ہو گیا 30 دن آپ کو لے کے چلنا ہے نا, تو اس کو ڈیوائڈ کریں. ناریل پانی کا ایک اچھا آپشن ہے. ناریل پانی بہت اچھا ہے, الیکٹرولائٹس بھی اور باقی چیزیں بھی اس کے اندر سب مل جائیں گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک بہت شارٹ ٹائم ہے. جو لوگ ربڑی کھاتے ہیں آپ کے خیال میں افطار میں, اور بہت ربڑی کھاتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بہت اچھے یہ ہے کچھ اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں بھائی, بہت اچھے, میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں, میرے سامنے تو دونوں. یعنی رمضان بھر میں, رمضان سے پہلے پوری ایفرٹ ہوگی ماشاءاللہ شیپ میں, اور پھر رمضان میں جو یہ ربڑی کھاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ. بریک لگا دیا یار. اچھا, پچھلے رمضان تو نہیں تھی ربڑی, دیکھیں اگر وہ ربڑی کھا بھی لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ربڑی انسانوں کے کھانے کے لیے بنی ہے. اب دیکھیں یہ جو بیچاری مرغیاں وغیرہ پھر رہی ہیں, انہوں نے تو نہیں ربڑی. اس میں یہ کہ رمضان سے پہلے بھی آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ, آپ کی بلڈ کی کیمسٹری, کولیسٹرول لیولز ہیں, آپ کا الٹرا ساؤنڈ لیور کا, یہ سب چیک کروا لیں, ٹھیک ٹھاک ہے. تو رمضان میں بھی تھوڑی سی ورزش آپ کی ہو جانی چاہیے. روزہ کھولنے کے بعد 20 سے 25 منٹ کی واک ہے, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں. اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, تراویح کا بتاتا ہے. تراویح تو بذات خود ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے, تو وہ ربڑی شبڑی کچھ نہیں کہنے والی, تھوڑی سی کھا لیا کریں, آرام ہے. اور یہ فروٹ چاٹ وغیرہ جو ہے یہ کیلوریز بڑھاتی ہے, یا یہ اس کو ہم عام طور پر پھلوں کو ہم ہیلدی سمجھتے ہیں؟ نہیں, فروٹ چاٹ بہت اچھی چیز ہے اور کھا لینی چاہیے, لیکن اس کے اندر ایڈڈ آپ شوگر ایڈ نہ کریں, کیونکہ اس کے اندر آلریڈی فرکٹوز ہے, موجود ہے, جو کہ قدرت ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے شوگر. اب اس کے اندر ہم جوسز بھی ایڈ کر رہے ہیں, اس میں چینی بھی ایڈ کر رہے ہیں, اس کی ضرورت. اب تو وہ بھی آ جاتی ہے نا, وہ دہی بھی اور بالائی بھی, اور وہ اس طرح کی فروٹ چاٹ بھی. مجھے لگ رہا ہے آپ نے فروٹ چاٹ بنائی ہے اگلے دن, آپ کا دل آیا ہوا ہے فروٹ چاٹ میں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جن چیزوں سے کھانے کے منع کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ سوچ کے دل چاہ رہا ہے کہ فوراً کھانی ہے. دیکھیں ورائٹیز تو بہت ہیں, اور اتنی ریسیپیز بھی آتی ہیں. دہی میں کوئی حرج نہیں ہے, بہترین پروبایوٹک. دہی ویسے گلا خراب کرتا ہے؟ دہی گلا خراب نہیں کرتا, لیکن اگر وہ پرانا دہی ہے یا آپ کی کوئی سینسیٹیوٹی ڈیولپ ہوئی ہے دہی سے پورے. اور سحری میں بھی اختتام پہ آپ نے دہی لینا ہے, پورا دن پیاس نہیں لگے گی. اور افطار میں آپ نے سب سے پہلے دہی یوز کرنا ہے. کیا ہوگا کہ پورے آپ کے معدے پہ ایک کوٹنگ بن جائے گی, اس کے بعد آپ جو بھی چیزیں لیں گے تو دہی اس کو پروٹیکٹ کر لے گا, اس سے آپ کو بہت فائدہ. ویسے آپ یہ فروٹس کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے, یا انہی فروٹس کا جوس پی لینا بھی ایکولی ہیلدی ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں, فروٹ کھانا زیادہ ہیلدی ہوتا ہے, اس سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے, آپ کو فائبر ملتا ہے. اسی کے آپ جوسز لے لیں. اب 6 موسمیاں آپ کھاتے ہیں تو 1 گلاس جوس جو ہے نا وہ آپ کو ملتا ہے. تو 6 موسمیاں تو آپ ویسے بھی کھا نہیں سکتے, لیکن 2 کھائیں گے آپ کا پیٹ اچھا بھرے گا اور آپ کو فائبر ملے گا. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ جوسز کا استعمال کریں. اوکے. اور یہ جو ہم فرائیڈ آئٹمس کی بات کر رہے ہیں, ان کو اگر ایئر فرائی کیا جائے تو اس کا جو ضرر ہے وہ کم ہو جائے گا, اس میں نقصان کم ہو جائے گا ان چیزوں؟ نقصان کم ہو جائے گا, بیکاز آف کورس اس میں وہ جو تیل آپ کو ڈیمیج کرتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اسٹیم کریں چیزوں کو, یا ہم ان کو گرل کریں یا بیک کریں, وہ فائدہ مند ہے. مگر ایک پکوڑا آپ کو 50 کیلوریز دیتا ہے, 10 تو کم از کم آپ کھائیں گے. فرائیڈ 10 تو نہیں کھائیں گے. اچھا, لیکن یعنی کہ ایک فرائیڈ پکوڑا تقریباً 50 کیلوری. اب اسی پکوڑے کو اگر ایئر فرائی کر لیا جائے تو یہ تقریباً کتنی کیلوریز دے گا؟ اگر اس کو ایئر فرائی کر لیتے ہیں تو اس کی ہارڈلی کیلوریز بہت ہی کم ہو جاتی ہیں, 5 ہو جاتی ہیں. اچھا, ٹیسٹ میں پھر تو 5-6 نمٹا سکتے ہیں اس کے بعد. ٹیسٹ بھی آپ اس کا چکن تو ایئر فرائی کھایا ہوا ہے, پکوڑا ایئر فرائی نہیں کھایا ہوا. وہ اتنا فرق ویسے ایک دماغ کا گیم ہے ویسے میرا خیال ہے, یہ سارا سائیکولوجیکل گیم ہے. ورنہ آپ اس کو لیں, آپ اس کو انجوائے کریں, یہ سارے آپ کے ٹیسٹ برڈز ہیں, آپ کیسے چیزوں کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ورنہ آپ اس سے رول بھی بنا سکتے ہیں, سموسا بھی بنا سکتے ہیں, آپ چکن ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم افطار کو اپنا ایک کمپلیٹ میل سمجھ لیتے ہیں. افطار کمپلیٹ میل نہیں ہے. رمضان کے 3 میلز ہیں, سحری ہے, پھر افطار ہے, پھر ڈنر ہے. آپ نے بہت تھوڑی افطار کرنی ہے اور نماز کے لیے آپ اٹھ جائیں, ویسے بھی شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد واک ہے, ہاں تراویح ہے, وہ ایک صرف ایک سٹارٹر ہے, اور پھر آپ ایک بیلنس ڈنر کریں. تقریباً تراویح یعنی افطار کے 1-8 گھنٹے بعد. جی, اور اس میں آپ بے شک چپاتی لیں, جو بھی سالن ہے, دال ہے, سبزی ہے. چائے کا جو لوگ پسند کرتے ہیں چائے کو, تو اس سے بہتر ہے گرین ٹی کا استعمال کر لیں, اور تھوڑی سی کوئی دہی کی چیز ہے, پھل ہے. ڈنر پہ فوکس کریں,
افطار از اونلی اے اسٹارٹر کہ آپ نے روزہ کھول لیا, آپ کو اجازت ہو گئی آپ کے مذہب کی طرف سے کہ اب آپ الاؤڈ ہیں صحیح ہے. چیزیں کھانے کے لیے. تو یہ ہم نے ایک انیشیل گفتگو ہو گئی ہے. ہاں آج سے ہم نے کر موٹی لیا. موٹی سی بات جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو گئی. اب آپ کی اسپیسیفک سوالات بھی انشاءاللہ کل سے شامل کریں گے, ہمارے اسپیسیفک سوالات بھی شامل کریں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ مسلسل. اب انہوں نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں, تو یہ سب کون جب پکیں گی تو کھائی جائیں گی نا چیزیں. تو اگلے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں آپ کو بتائیں گے کہ پکانا کیسے, اور بہت پکاتی ہیں, بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں ہماری جو شیف ہیں. اور ہم اقرار بھائی کی فرسٹ کزن ہے میرا خیال ہے, بہت اچھا. ہماری تو ذرا ناراضگی ان سے, لیکن تو ذرا ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں شان دسترخوان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. موسٹ ویلکم.